مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل عرض کیا تھا زہر دو قسم کے ہیں، ایک زہر ہے مادی اور ایک ہے زہر روحانی۔ مادی جو زہر ہوتا ہے وہ جان لیوا ہے، اور روحانی جو زہر ہے وہ ایمان لیوا ہے۔ زہر کا نام ہی ایسا ہے کہ سمجھدار آدمی اس کو سن کر چوکنا بھی ہوتا ہے اور احتیاط بھی کرتا ہے۔ جان بوجھ کر کے کوئی آدمی زہر کا استعمال نہیں کرتا ہے، اور اگر اس نے استعمال کر بھی لیا تو پھر اس کے ضرر سے بچنے کے لیے تدبیر بھی کرتا ہے۔ کل عرض کیا تھا تدبیر اس کی یہ نہیں ہوتی ہے کہ صرف دوائیں وغیرہ استعمال کرا دی جائیں، بلکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایسی تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ زہر باہر آ جائے، اس کو اگل دے، وہ قے ہو جائے، پیٹ سے نکل جائے وہ، کیونکہ جب تک وہ پیٹ میں رہے گا اپنے اثرات اس کے ظاہر ہوں گے اس پر۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے زہر ہے، یعنی گناہ، ایک ایک گناہ جو ہے یہ زہر ہے ایمان کے لیے، ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، ایمان ضعیف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ غلام کا مولا سے دور ہونا ہی اس کے لیے ایک موت ہے، اس لیے کہ جب مولا ہی ناراض ہو جائے اور مالک ہی کی نظروں سے وہ گر جائے تو اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور اس کی رحمتوں سے دور ہو جائے، اس کے در سے دور ہو جائے، اس سے بڑی سزا کچھ اور ہے ہی نہیں اس کے لیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ مادی جو زہر ہے اس میں تو ہم لوگ بہت فکر مند رہتے ہیں، یا کوئی اور ایسی چیز جس سے جان جانے کا ڈر ہو اور وہ چلی جسم میں آ جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا، دوا لینا، تدبیر کرنا، کسی طریقے سے اس کے نقصان سے بچ جائیں ہم۔ لیکن ایمان کے لیے اور دین کے لیے جو انتہائی خطرناک یعنی گناہ، اس کو آج عام طور پر معاشرے کا جو مزاج عمومی بنتا جا رہا ہے، ایک جیسے کوئی ایسی چیز ہو جو گویا مرغوب ہے اور جو گویا محبوب ہے، بس کر رہے ہیں اس کو بے تکلفی کے ساتھ میں، گناہ ہو بھی رہا اور اسی کے ساتھ نہ اس کے توبہ کی فکر ہے، نہ تلافی کی فکر ہے، اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں، ادھر توجہ بھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس لیے ایمان کے لیے جو نقصان دہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری، اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا جتنی دیر ہوگی اتنا ہی نقصان بڑھتا چلا جائے گا انسان کے لیے، اس لیے کوشش ہو فوراً توبہ کرے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے، بعض صوفیہ نے بھی لکھا ہے کہ جس جگہ گناہ ہوا ہے اسی جگہ توبہ کرے، اور ایسی توبہ کرے، اتنی آہوزاری، رونا گڑ گڑانا کرے کہ اس جگہ کو ندامت کے آنسوؤں سے تر کر دے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ جگہ گواہ بن جائے اس بات پر کہ اگر گناہ بھی ہوا ہے تو اس کی تلافی بھی ایسی ہے کہ وہ جگہ گواہ دے رہی ہے۔ اور بعض اکابر نے تو یہاں تک لکھا ہے ایسا رونا ہو اور ایسی آہوزاری ہو جیسے بچہ پٹ رہا ہوتا ہے، ماں جب پٹائی کرتی ہے اس کی اور اس وقت وہ روتا ہے، یہ انداز ہو اس کا گناہوں سے توبہ، ندامت
آہوزاری کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی روئے، گڑ گڑائے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو بودھ ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ قریب بھی ہو جاتا ہے اللہ کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے، اس کا کرم ہے کہ انہوں نے توبہ کرنے والے کو صرف معافی نہیں فرمایا ہم معاف تو کر ہی دیں گے، اسی کے ساتھ ہم تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یہ التائب حبیب اللہ، ظاہر ہے دنیا کی کوئی عدالت مجرم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتی ہے، بری تو کر دے گی وہ، لیکن بری کرنے کے بعد اس کو یہ اعزاز دے دے حاکم کہ اس کو اپنا محبوب و منظور نظر بنا لے، کوئی عدالت نہیں کرتی ہے۔ یہ ان کی شان کریمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کو کتنا پسند فرماتے ہیں کہ کرنے والے کو اس نے حرکتیں تو وہ کی ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے دور کر رہی ہیں، لیکن توبہ کرنے کی وجہ سے اب اس کو اتنا قرب ہو گیا ہے، فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ صوفیہ نے یہاں ایک بات اور لکھی ہے، فرمایا کہ توبہ کے 3 جز لکھے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ندامت ہو، دوسرے یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور تیسرے یہ کہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے۔ صوفیہ نے چوتھی چیز ایک اور لکھی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ گناہ میں جو اس کو لذت ملی ہے، حقیقتاً لذت تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال لذت جو ملی ہے اتنی ہی مجاہدہ برداشت کر لے وہ کہ اس کو اتنا غم دے دے۔ وہ فرمائے اگر غم دے دے گا یہ اس کا بدل ہو جائے گا کہ آئندہ اس غم کے ملنے کی وجہ سے اب نفس جو ہے وہ جلدی تیار نہیں ہوگا کہ دعوت دے گناہ کر لو تم آ کر کے۔ فرمائے کہ اتنا غم دے دو کہ اس کے بدل مل جائے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آئندہ سے پھر آدمی گناہوں سے اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا اس میں۔ اللہ کا ظاہر جب محبوب ہو گیا تو محبوب ہونے کے بعد اور اللہ پاک یہ بھی ایک عمل فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ گویا تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے کپڑے بعض اوقات نجاست لگ جاتی ہے، کیچڑ لگ جاتا ہے، تو پھر صابن وغیرہ سے اس کو دھل دیتے ہیں، اور ایسا دھلتے ہیں کہ داغ دھبے ایک دم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے کپڑوں کو اس طرح دھل لیتا ہے تو اللہ پاک اپنے محبوب کو کہ جس نے گناہ جس نے کیا ہے اس کو محبوب بنا لیا ہے، اس کے گناہوں کو کیسا صاف کر دیتے ہوں گے۔ فرمایا عطا کی ایسا کر دیتے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بالکل ختم، سارا ریکارڈ جلا دیا اس کا، کوئی ریکارڈ باقی نہیں رہا، کوئی گواہ نہیں باقی رکھتے اللہ تعالیٰ۔ تو اس پر بات چلی تھی بھائی، ہم سب لوگوں کو اس پر توجہ دینا چاہیے کہ دینی اور ایمانی اعتبار سے جو زہر ہے وہ اگر ہم اولاً تو جان بوجھ کے کرنا نہیں چاہیے، اگر ہم نے اس کو کر لیا ہے تو فوراً اس کی تلافی، اس کی توبہ، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات توبہ کی تاخیر یہ ذریعہ بن جایا کرتی ہے ایمان سے محروم ہونے کا، کیونکہ وہ زہر ہے، وہ دھیرے دھیرے وہ کرتا ہے۔ کپڑا ذرا سا دھبا آ جائے کپڑے پر اور اس کے صاف ستھرا کرنے میں اب تاخیر کر دیں تو پھر شام تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاہی بڑھ گئی، وہ دھبا بڑھ گیا۔ اسی طرح گناہ کا معاملہ ہے، گناہ کرنے کے بعد دل سیاہ ہوا پھر وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے، معلوم ہوتا پورا دل ہی سیاہ ہو گیا، پھر جو صلاحیت رکھی تھی وہ صلاحیت متاثر ہونے لگ جاتی ہے۔ اس بنا پر ایمان روحانی اعتبار سے جو زہر ہے اللہ پاک اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر وہ زہر استعمال ہو گیا ہے تو ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جلد سے جلد اس کو نگلیں۔ نگلنے میں ایک بات یہ بھی ہے، آج کل توبہ کی اگر توفیق ہو جاتی ہے تو بس اسی حد تک رہتا ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیا اور رو لیے، ندامت ہو گئی، آئندہ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک جز یہ بھی ہے، اگر کسی کا حق ضائع ہوا ہے اور کسی کا حق ہم نے مارا ہے اور کوئی حق تلف ہو گیا ہے تو توبہ ناقص ہے، وہ مکمل جبھی ہوگی جب اس حق کی ادائیگی کر لیں گے ہم۔ مثلا کسی کا مال لے لیا، کسی کی جائیداد لے لی، کسی کی زمین لے لی،
تو یہ جب ہی ہو پائے گی مکمل توبہ کہ اس کا حق ادا کر دے آدمی، اور اگر حق ادا نہیں کر پا رہا تو اس سے معافی مانگ لے کہ بھئی تم معاف کر دو مجھے۔ تو یہ دو شکلیں ہیں، اس کی تیسری کوئی شکل نہیں ہے کہ آدمی رو گڑ گڑا لے معلوم ہو کہ صاحب معاف ہو گیا سارا معاملہ، نہیں۔ اللہ پاک تو اپنے حق کو امید شان کریمی سے معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کریں گے، وہ تو صاحب حق اور صاحب معاملہ وہ معاف کرے گا تب ہوگا۔ اس لیے یہ بھی فکر ہو کہ ہمارے ذمے کسی کا اگر حق ہے تو ہم اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کے ساتھ میں اس کی فکر کریں کہ وہ حق ادا ہو جائے، اس کو دے دیں۔ اندر سے کسی کو یہ بتانا کہ تمہارا میرے ذمے حق ہے اور ہم ادا نہیں کر پا رہے تم معاف کر دو، یہ آسان کام نہیں ہے، اس میں بڑی آدمی کو نفس کشی کرنا پڑے گی اور نفس کو مٹانا پڑے گا، تب جا کر کے یہ کام کر پائے گا۔ لیکن ظاہر ہے وہاں کے عذاب، وہاں کی گرفت سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے آدمی کرے اس کو، اور کر کے باقاعدہ اس سے معافی کرا لے، تلافی کر لے کہ بھائی تم مجھے معاف کر دو۔ اللہ پاک ہم سب کو مادی زہر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور روحانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔